Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Allahumma ighfir li shuyukhina wa li mashaikhihim wa li walidina wa li walidihim wa lil muslimina wal muslimati ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata amrina wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور الحمدللہ ہم لوگ اس کے آخر میں پہنچ گئے ہیں. آج انشاءاللہ اس کتاب کا آخری درس ہوگا تو ہم لوگ شروع کریں گے 39 نمبر 39 سے شروع کریں گے. حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی. ٹھیک ہے، عباس ان کے چچا ہیں اور عبداللہ ان کے چچیرے بھائی ہیں. ان کے بارے میں بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں کہ کیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے میں، اس کو سیکھنے میں کتنا یہ کرتے تھے. بہت زیادہ محنت کیے پھر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ یہ ان میں سے ہے جو زیادہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جن کی روایت ملتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے عبداللہ ابن عباس. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہم، ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے، ٹھیک ہے، میرے وجہ سے میری امت کے لیے 3 چیزیں معاف فرما دی ہیں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کے خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ 3 چیزیں ساری امت کے لیے معاف کروائیں. بقیہ امت جو پہلے تھی ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ دی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 چیز میں میری امت سے بدلہ نہیں لے گا. اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس سے نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں کیے. کب؟ 3 چیز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز گناتے الخطا. پہلی چیز، جو چیز خطا یعنی بھول چوک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بھول چوک ہو جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے. یہی ایک آدمی، ایک مومن بندہ جب بھی سونے کے لیے جاتا ہے یہی دعا کر کے سوتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ بھول جائیں، ان نسینا او اخطانا، بھول چوک ہو جائے تو ہم لوگوں کو مواخذہ نہیں کرنا، ہم لوگوں کی پکڑ نہیں کرنا، ہم لوگوں کو معاف فرما دینا. یہی ہر مسلمان جب بھی سونے جاتا ہے تو یہی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہ، جو بھول چوک ہو گیا، جو بھی بھول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اس کا اگر پکڑ کیے تو سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے. خطا کا مطلب، جیسے کہ ہم بولے کہ خطا کا مطلب کیا ہے کہ آدمی سے بھول ہو جائے. عربی میں کہتے ہیں فعل الشیء بغیر قصد. آدمی کچھ اور کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر نکلا ذبح کرنے کے لیے، لیکن غلطی سے کیا ہوا، بہت جوش میں آ رہا تھا، چاقو تلوار لے کر کے کسی اور ہی کو لگ گیا، تو اس میں اس کا مواخذہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد فلہ اجران.
ایک حاکم ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ صحیح ہے، وہ فیصلہ جو ہے اس کا بالکل صحیح ہے، ایک دم کریکٹ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، فلاح اجران، اس کے لیے کتنی نیکی ہے؟ دگنا نیکی ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اچھا اجتہاد کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز میں اجتہاد کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، لیکن فَأَخْطَأَ اس میں غلطی کر دیا، چوک گیا، بھول ہو گیا، تو کیا ہے؟ فَلَهُ أَجْرٌ، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے، بھلے ہی غلطی کیا ہے لیکن یہ غلطی جان بوجھ کر کے نہیں تھا، وہ بھول ہو گئی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا، کیوں؟ اجتہاد کیا اس وجہ سے۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ جو آدمی حق پہ رہتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے، لیکن کوئی حق کا تلاش میں ہے، حق نہیں ملا، اس کے لیے ایک اجر ہے کم سے کم۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پہلی چیز کیا ہوگی؟ بھول چوک، ٹھیک، خطا۔ دوسری چیز کہتے ہیں والنسیان، دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول جائے، جیسے کہیں گئے، نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ نہیں سکے، جیسے اکثر ہوتا ہے آدمی سفر میں ہے، پڑھنے کا وقت نہیں ملا، گھر آئے، سو گیا، پھر کوئی کام میں لگ گیا، یاد آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں اپنی حدیث میں، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی سو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، یا نماز کا وقت ہو گیا، کہیں تھا، بھول گیا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، فلا کفارۃ فی ذالک، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جب یاد آیا تب پڑھ لے۔ یعنی آپ سفر میں گئے، بھول گئے نماز کے بارے میں، سفر میں سوچے کہ گھر جا کے پڑھیں گے، لیکن گھر میں جا کے بھول گئے، جب یاد آیا ہے آپ کو، کل یاد آیا تو اسی وقت پڑھنا ہے، 2 دن بعد یاد آیا ہے تو اسی وقت پڑھنا ہے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے معاف فرما دیے کہ اس میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھول گیا۔ ایسا ہی ابھی روزہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، روزہ دار کے بارے میں، کہ اذا اکل او شرب الصائم، کہ اگر روزے دار بھول چوک سے کھا لے، بھول چوک سے کھایا پی کچھ نہیں لے، تو کیا ہے؟ فلیتم صومہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، جاری کرے، روزے کو نہیں توڑے، کیوں؟ غلطی سے کھا لیا ہے، بھول گیا تھا کہ روزہ دار ہے، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف کر دیے۔ یہاں تک کہتے ہیں فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، یہ جو کھانا پینا کھایا ہے یا پھر پانی پی لیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا دیا، پلا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہو گیا، جو بھول گیا تھا، بھول کر کے کھایا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو نہیں پکڑے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں چوتھی چیز وما استکرہ علیہ، تیسری چیز وما استکرہ علیہ کی تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کے اوپر مجبور، یعنی چاہتا نہیں ہے دل سے وہ چیز کرنے کا، لیکن مجبور ہے، مجبور ہو گیا ہے کرنے پر، وہ اگر چیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ، اس کا بھی پکڑ نہیں کرے گا، نہیں پوچھے گا کہ کیوں کیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کیا ہوا کہ ایک آدمی سب گھیر لیا ہے، کافر لوگ مارنے کے لیے، اب کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے بولا، کہہ رہا ہے کہ شراب پیو یا پھر سور کا گوشت کھاؤ، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو ایک دم مجبور کر دیا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا، اگر نہیں کھائے گا تو اس کو مار ڈالے گا، تو اس کے لیے مجبوری ہے، تو اس کے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ کیوں کیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ یہ والا جو کھائے یا پیے کیوں کیے، یہ والا جو کام کیے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، کیوں؟ اس کو مجبور کیا گیا۔ ویسے ہی کوئی اگر کسی کافر کے اس میں آ کر کے، ٹھیک ہے، بہت اس کو یہ پریشان کیا، اگر آدمی اس میں کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے
تو اس سے وہ کافر نہیں بنتا. کیوں؟ وَلَٰكِن مَن شَرَحَ اللَّهُ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. کس پہ اللہ تعالیٰ کی غضب نازل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے غصہ ہوتے ہیں؟ جو سچ مچ کا کافر بن جائے. لیکن جو ایسے ہی وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اس کا جو دل ہے اس میں ایمان ہے، لیکن کس وجہ سے وہ ایمان سے پھرنے لگ گیا؟ کفر کے کلمات کس لیے کہہ دیا؟ کیونکہ اس پر مجبوری کا یہ ہو گیا تھا، اس کو لوگ مجبور کر دیے تھے، اس وجہ سے وہ یعنی وہ خراب کام کر لیا. تو یہی 3 چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ یہ 3 چیز اگر کسی سے ہو جائے گا، یعنی خطا ہو گیا یا کوئی بھول گیا کوئی چیز کو، کوئی عمل کرنے بھول گیا، پھر کچھ کرنے بھول گیا، یا پھر کسی کو اگر مجبور کیا گیا کسی چیز کی وجہ سے، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں کیے، یہ گناہ تھا تم کیوں کیے، یہ نہیں پوچھیں گے ان 3 بندوں سے. ٹھیک ہے، تو یہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس کے بعد دوسری حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے. عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ ہم لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی صحابی، ان کے ابو بھی صحابی. ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نعم الرجل عبداللہ. عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. بہت ساری روایت ان سے بھی آتی ہیں، بہت ساری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ ایسے صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز پڑھے؟ کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ وہی نماز پڑھیں گے ہم. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے وہاں پڑھیں گے، جیسے پڑھے ویسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں نقل کیا کرتے ہیں لوگ کہ کبھی ان کو اگر آرام میں تھکے ہوئے نہیں ہیں، کہیں آرام کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیے ہیں تو وہ بھی کریں گے. ان کو ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیے، وہاں لیٹے ہیں تو وہ بھی لیٹیں گے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باتھ روم کیے تو وہاں جا کر کے وہ بھی باتھ روم کریں گے. اتنا اتباع کا جذبہ تھا، یعنی اتنا اتباع کریں گے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیے ویسے ہی کریں گے ہم بھی. یہ تھے عبداللہ ابن عمر، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے تھے. ہر ایک حرکت میں سوچتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں. عبداللہ ابن عمر. ٹھیک ہے، تو یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جا رہے تھے، ایک بار گزر رہے تھے راستے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کندھا پکڑ کے کہتے ہیں کہ عبداللہ، اے عبداللہ، کن فی دنیا کا ان کا غریب. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ سمجھانا ہوتا کسی کو، کوئی چیز بتانا ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی چیز کی وصیت کرنی ہوتی تو ایسے بتاتے جیسے کہ اس کا قریبی دوست ہے، اس کا ایک دم فرینڈلی جس کو کہتے ہیں، خوش مزاجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تھی. ایسے نہیں کہ ڈانٹتے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے بھی بول سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں بولے. آستے سے جا کر کے کندھا پکڑ کر کے آستے سے بولے، یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن عمر، سن لو، کن فی دنیا کا ان کا غریب. بہت مشہور حدیث. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو، غریب ہو. غریب مطلب ہوتا ہے اجنبی. ٹھیک ہے، عربی میں غریب مطلب اجنبی ہوتا ہے. اچھا، کیا مطلب ہے غریب بن کر کے رہو، کوئی پہچانے نہیں، کسی سے پہچان تعلق نہیں بناؤ؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجنبی کی طرح رہو، مطلب اجنبی جیسا کسی سے زیادہ یعنی چاہت نہیں رکھتا. اجنبی رہتا ہے، اس کو زیادہ کسی سے مطلب نہیں ہے، دنیا کے زیادہ کسی سے مطلب نہیں ہے، دنیا سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اجنبی ہے، اس کو زیادہ یہ نہیں ہے. تو وہ کیا ہے، جب دنیا میں آدمی اجنبی رہے گا تو آخرت کا کام زیادہ کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں او عابر السبیل، یا کیا کرو، عابر السبیل بنو، یعنی مسافر بنو، راستہ میں چلنے والے بنو. دونوں الگ چیز ہے. ایک میں کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب رہو یعنی اجنبی، اور ایک میں کہہ رہے عابر السبیل رہو، راستہ میں چلنے والے رہو. جبکہ اگر دیکھا جائے ایک بندہ جو ایک ہی محلے میں رہتا ہے،
اس کو زیادہ آدمی نہیں جانتا، لیکن ایک بندہ جو سفر کرتا ہے ادھر ادھر گھومتا ہے اس کو زیادہ بندہ جانتا. کیوں بولے یہ بات؟ تو اس سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عابر السبیل جو ہوتا ہے، یعنی کوئی مسافر جو ہوتا ہے کسی وجہ سے سفر کرتا ہے نا، کوئی وجہ سے سفر کر رہا ہے، جب وہ وجہ پورا ہو گیا ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے. کون اتنا سفر کا یہ جھیلے گا مشقت، کھانے کا نہیں صحیح ہے کچھ، کیا کھائیں گے، پینے کا کچھ صحیح نہیں ہے، کہاں سوئیں گے، سب چیز کا تکلیف. لیکن پھر بھی اگر مجبوری ہے تو کرتا ہے سفر، کام ہے اس وجہ سے سفر کر رہا. تو یہ جو سفر ہے یہ کیا ہے؟ دنیا کا سفر ہے. آدمی دنیا میں بھی مسافر ہو کر کے آیا، اس کو اصل یہ نہیں ہے مقام، اصل مکان اس کا یہ نہیں ہے. اصل مکان کیا ہے؟ جنت ہے. تو اس مکان میں جو آئے ہیں، دنیا میں جو آئے ہیں، یہاں مسافر بن کر کے آئے ہیں چلے جانا ہے. اصل جو گھر ہے وہاں ہے، یہاں کام کے لیے آئے بس. یہی مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے غریب ہو کر کے اٹھا تھا. اسلام غریب تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی اجنبی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے، پہلی وحی، خود ڈرے ہوئے ہیں کیا ہو گیا، کیا نازل ہو گیا. اچھا، پھر دعوت دینا شروع کیے. کتنے لوگ تھے؟ بہت کم. یہاں تک فتح مکہ کے وقت بھی کتنے کم لوگ، 300 کتنے لوگ، اتنے کم لوگ. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو شروع ہوا، اسلام کی شروعات جو ہوئی وہ غریب کی حالت میں، اجنبی کی حالت میں. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ٹھیک ہے، پھر عنقریب ایک زمانہ آئے گا پھر وہ غریب ہو جائے گا، انجان ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، کوئی نہیں جانے گا اسلام کو. ٹھیک ہے، اس کا بہت سارا مطلب بیان کیے ہیں علماء لوگ. کیا پہلا معنی یہ ہے اس کا، اسلام شروعات میں غریب تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں آ گیا، آخر وفات تک میں کتنے لاکھ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایک زمانہ ایسا رہے گا جو غربت کی رہے گی، کوئی نہیں جانے گا. ٹھیک ہے، پھر دوسرا زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان ہی مسلمان ہو گئے، بہت مسلمان ہو گئے. تیسرا زمانہ پھر ایسا آئے گا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، پھر سے اسلام غربت کا شکار ہوگا، اسلام کو نہیں جانتا. تو اس کا کئی معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ اسلام، اصل اسلام میں، جو اصل اسلام ہے، اسلام کی اصل صورت ہے، اس کو کوئی نہیں جانے گا. الگ الگ چیزوں کو جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ بھی دیکھیے کوئی ابھی فلم نکالتا ہے مسلمان کو لے کر کے تو اس کو کچھ نہ کچھ پہنا دے گا، وہ کبھی ادھر پہنا دے رہا ہے، کبھی ادھر لگا دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے مسلمان ہی وہی ہے. مسلمان مطلب سمجھتا ہے کہ مزار جانے والا، مسلمان سمجھتا ہی ہے کہ چادر چلانے والا. مسلمان کا یہ صورت ہے. یہ ہے غربت، کہ اصل مسلمان جو رہے گا اس کو کوئی نہیں جانے گا، پہلا مطلب. دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام جو ہوگا پھر سے اس پہ عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے، یعنی مسلمان کم ہو جائیں گے پھر سے. ٹھیک ہے، سب کے سب مرتد ہونے لگ جائیں گے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک نہیں آئے گی حتی یلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میرے جو قبیلے کے لوگ یعنی مسلمان لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میرے امتی لوگ یلحق بالمشرکین، مشرک لوگوں سے جا کر کے مل جائیں گے، مشرک بن جائیں گے. تو یہ جب ہوگا پھر سے غریب ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَىٰ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَىٰ، یہ جو غریب لوگ ہیں، جو چند لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو غربت کی زندگی گزاریں گے، اجنبی کی زندگی گزاریں گے، اسلام پر قائم رہیں گے، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَىٰ، انہی کو لیے کامیابی ہے، ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اصل یہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے. اچھا، طوبیٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں طوبیٰ کا مطلب جنت ہے. اور دوسری حدیث میں ایک آتی ہے کہ طوبیٰ جو ہے جنت میں ایک درخت کا نام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں یا تو اس کے لیے جنت ہے یا تو اس کے لیے جنت کا درخت، یعنی دونوں ہی حال میں اس کو جنت جانا ہے. اچھا، دوسری حدیث میں امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، صحابہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الغرباء،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون رہیں گے؟ غریب لوگ، جس کا آپ بول رہے ہیں کون ہے غریب لوگ؟ اجنبی، انجان، کون ہے یہ لوگ؟ انجان رہیں گے تو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے ان لوگ کو؟ کہتے ہیں ان کی ایک صفت بتا دیتے ہیں، کیا ہے؟ الذین اناس قلیلون من اناس سوء کثیر، کہ وہ لوگ قلیل ہوں گے، بہت کم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اناس صالحون قلیل من اناس کثیر، کہ وہ لوگ کم لوگ ہوں گے لیکن کیا ہوں گے؟ صالحون، نیک لوگ ہوں گے، کم ہوں گے لیکن سب کے سب نیک ہوں گے۔ من اناس سوء کثیر، بہت سارے برے لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے، برے لوگوں میں سے برے بہت ہوں گے لیکن وہ جو لوگ ہوں گے بہت کم ہوں گے۔ دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم یصلحون اذا افسد الناس، کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب لوگ فساد پھیلائیں گے تو وہ لوگ اصلاح کریں گے، یعنی امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے، برائی سے روکیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے۔ اس سے پہلے درس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے کہ الذین یصلحون اذا افسد الناس، وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے، یعنی غربا، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت میں درخت ہے، وہ ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ کہتے ہیں من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، کہتے ہیں تیسری صفت کیا ہے؟ کہ ان کا نافرمانی کرنے والا، ٹھیک ہے، ان سے لڑنے جھگڑنے والا، ان سے عداوت اور دشمنی کرنے والا زیادہ ہوں گے، ممن یطیعہم، اور ان کی اطاعت کرنے والے کم ہوں گے، یعنی جھگڑنے لڑنے والے اس سے زیادہ ہوں گے جتنے اس کے پیروکار ہوں گے، جتنے اس کے باتوں کو ماننے والے ہوں گے، اس غریب لوگوں کے، ان غریب لوگوں میں سے۔ تو ایک صفت اور پتہ چلی، یہ لوگ کا زیادہ تر لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے، لوگ ان کو، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک گروپ ہمیشہ باقی رہے گا، ٹھیک ہے؟ کب تک؟ یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے، تب تک وہ گروہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ لا یخذلہم لا یضرہم من خذلہم، ان کے جو لوگ خلاف میں ہیں، جو لوگ ان سے لڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لا یضرہم، ان کو کوئی چیز تکلیف پہنچا نہیں پائیں گے، کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کے منصورین، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا۔ یہ لوگ ہیں غریب لوگ، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب ہو۔ کیسا غریب؟ جو اسلام پہ عمل کرنے والا غریب ہے، اسلام پہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگلا کیا سوچے گا، ایسے لوگ بنو۔ اور عابر السبیل، کیا بنو؟ عابر السبیل، یعنی دنیا میں یہ کرنے والے، جیسے مسافر ہوتا ہے، جب جو کام کے لیے گیا وہ کام کر کے آ جاتا ہے واپس، تم بھی ایسے ہی بن جاؤ کہ جو کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہو وہ کام کر کے، سمجھ لو کہ تم کو واپس جانا ہے تو وہ کام کر کے جلدی سے اپنا کام نپٹا لو۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ عبادت کرنے آئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کس وجہ سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے آئے ہو، یہی سفر ہے تمہارا، مسافر ہو، اللہ تعالیٰ سفر کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ سفر میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے، پھر واپس جاؤ گے اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا عبادت کیے یا نہیں کیے۔ ہاں، جس چیز کے لیے گئے وہ چیز ہی نہیں کیے تو کیا کیے؟ آپ ہی سوچیے، آپ کسی کو جا بھائی بریانی لے کر کے آ، ٹھیک ہے؟ وہ بریانی چھوڑ کر کے سب کچھ لاتا ہے، سب کچھ لے آیا لیکن بریانی ہی لے لایا، علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ سب کچھ لے آیا، بریانی نہیں لایا، تو آدمی خوش ہوگا کیا؟ خوش ہوگا کہ نہیں بھائی یہ اتنا کچھ لے آیا ہے، اتنا کچھ لے آیا ہے تو کیا خوش ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز کے لیے بھیجے تھے اس کو، جو چیز کے لیے بھیجے تھے، بولے تھے یہ دوائی لے کر گیا، ٹھیک ہے؟
وہ جا کر کے آیورویدک دوا لے کر کے دوسرا دوا لے کر کے تو خوش ہوگا آدمی؟ ارے کیا معلوم یہی زہر بن جائے. ہاں یہی زہر بن جائے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بھیجا ہے تو وہی بات ہے. ایک آدمی خود جو چیز کے لیے بھیجتا ہے وہ چیز نہیں لاتا، آدمی تو غصہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو اعلیٰ مثال ہے. اللہ تعالیٰ کس لیے بھیجا ہے دنیا میں؟ عبادت کے لیے. اگر وہی نہیں کیے، سب کچھ کر لیے تو کیا فائدہ؟ تو اس کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ رب کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ کیا کس لیے؟ تو اس دنیا میں جو سفر ہے وہ عبادت کا سفر ہے. وہ اس دنیا میں جو اس لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ کسی لیے بھیجے، عبادت کے لیے. جاؤ عبادت کرو، یہ سفر ہے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن عمر کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے اچھا ایک اور بات، یہ جو قول ہے عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، یعنی حدیث کہاں تک رہی؟ دنیا میں غریب بن کر کے رہو یا عابر السبیل یعنی مسافر بن کے ختم ہو گیا. اب عبداللہ ابن عمر کا قول شروع ہوتا ہے. کیونکہ بہت کوئی آج کے جو لوگ دعوت دینے والے ہیں صحیح سے پڑھتے لکھتے نہیں، کہیں سے سن کر کے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسی کتاب سے جو چھوٹی موٹی کتاب اس سے پڑھ کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. ٹھیک ہے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں کرو. کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت باریک بات ہے. ایک آدمی جو سمجھدار ہے وہ اپنا کام ابھی کر لیتا، ٹھیک ہے، نہیں سوچتا کہ کل کریں گے کل کریں گے. اس لیے دیکھیے گا آپ جو لوگ کہتا ہے کہ کل کریں گے اس کا کل آتا ہی نہیں ہے کبھی. تو اس کل آنے سے پہلے کون سا کل؟ موت آ گیا، اب آنے کا یہ نہیں ہے کوئی، اب کوئی کام نہیں. تو فلا تنتظر الصباح، اس صبح سے پہلے جب تمہاری موت آنے والی ہے اس سے پہلے عمل کر لو. اس شام سے پہلے جب تمہاری موت آنے والی ہے اس سے پہلے عمل کر لو. اس کا انتظار نہیں کرو کہ نہیں صبح آئے گا تب عمل کریں گے. نہیں، پتہ نہیں صبح آئے گا یا نہیں آئے گا. بہت کوئی یہی سوچ کر کے کہ نہیں کل سے ہم یہ کریں گے، بھائی آج جوا کھیل رہے ہیں کل سے بند کر دیں گے، آج شراب پی رہے ہیں بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، آج کال سینٹر کر رہے ہیں کل بند کر دیں گے. لیکن اس کا کل آیا نہیں. اور کل کیسا کل نہیں آیا؟ ایک تو کل ہوتا ہے کہ آج کل جی لیا پھر سے اٹھا پہلے نہیں چل جائے آج بھی کر لے کل سے یہ کریں گے، ایک ایسا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کل کے دن وہ 2 پیر میں نہیں ہوتا 4 پیر میں جا رہا ہے. 2 پیر میں نہیں اٹھا، وہ 4 پیر میں جا رہا ہے. 4 پیر میں آدمی لوگ اس کو لے کر کے جا رہا ہے. ایسا یہ آ گیا. تو اس چیز سے بھی یہی فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب صبح کر لو تو رات کا انتظار، شام کا انتظار نہیں کرو کہ ہاں شام میں عمل کریں گے. نہیں. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کر لو رات ہو گیا ہے نہیں سوچو ابھی توبہ کر لو، ابھی عمل کرنا شروع کر لو. یہ نہیں سوچو کہ کل صبح ہوگا تب ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، کہ اے لوگو فتنے آنے سے پہلے بیدار ہو جاؤ، عمل کرنے لگ جاؤ، جلد بازی کرو. کب؟ فتنہ سے پہلے. قطع اللیل المظلم، کیسے فتنہ نازل ہوگا؟ قطع اللیل المظلم، جیسی رات کی تاریخیاں ہیں ویسے رات میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، رات میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، سب کچھ بجھا دیے جائے نظر نہیں آئے گا آدمی کو. کون دیکھ پائے گا اس اندھیرے میں؟ جس کے پاس نور والا یہ ہوگا. کیسا نور؟ عمل کا نور ہوگا. جس کے پاس ایمان کا نور ہوگا وہ اس فتنے کو دیکھ پائے گا. ورنہ یہی ہے چراغ ہے دیکھنے کا فتنے کا. اگر یہ عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس کے پاس چراغ نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، اب کون سے گڈھے میں جا کر کے گر جائے کوئی نہیں معلوم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے قطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے رات کی تاریخی ہے جیسے یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا. کیسے آج رات میں مسلمان ہیں، صبح ہوتے ہوتے کافر بن گیا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات میں مومن ہے صبح میں کافر. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، اتنا فتنہ رہے گا، فتنے کی اتنی کثرت رہے گی کہ ایک آدمی معمولی قیمت میں، ٹھیک ہے، معمولی قیمت میں اپنا دین بیچ دے گا.
نہیں بیچتا آدمی آج, نہیں بیچتا آج. کتنے کے ایک آدمی, آپ لوگ ہی بولیے, ایک آدمی جتنا بھی سب سے بڑا پیسہ والا دنیا کا, اس کے پاس دنیا کا کتنا حصہ ہے؟ اس کے پاس دنیا کا کتنا حصہ ہے؟ ایک جو سب سے بڑا, کوئی کتنا حصہ ہے؟ ایک بھی نہیں, 1% بھی نہیں ہوگا صحیح سے, ہاں 1% بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے, بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس جتنا پیسہ, یا بھی دنیا میں جتنا یہ ہے, اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی قلیل ہے اللہ کے سامنے, اور اس کے بھی یہ میں آ کر کے دین کو بیچ دیے تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. یہی کفر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, ایسا فتنہ ہوگا کہ لوگ اپنے دین کو بیچیں گے, اور وہ کچھ نہیں سوچے گا, اس کو سوچے گا کہ عام بات ہے, بہت عام بات ہے, بہت ہلکی بات ہے, ایک دم فالتو, کوئی یہ نہیں ہے, کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. کہہ کر کے ایسا کر کے کافر بن جاتا ہے. اس عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے بچو کہ رات کر لیے ہو, صبح کا انتظار نہیں کرو. یہ عقل مند کی نشانی نہیں ہے. عقل مند پہلے عمل کر لیتا. یہ آدمی نہیں سوچتا کل ٹرین ہے تو سوچے گا نہیں کہ نہیں بھائی صبح میں اٹھ کر کے ہم کپڑا پیکنگ کریں گے, ایسا کرتا ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے من خاف ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل. کیا ہے؟ جس کو نکلنا ہے, جس کو نکلنا ہے, سمجھنا وہاں پہنچنا ہے, تو کیا کرے گا؟ ادلجا, پہلے ہی نکل جائے گا. وہ یہ نہیں کہ سوچے گا کہ ٹرین بھائی 8 بجے ہے, ہم 7 بجے اٹھ کر کے پیکنگ کریں گے, 6 بجے اٹھ کر کے پیکنگ کریں, نہیں سوچے گا. وہ سوچے گا کہ رات میں کر لے اور صبح صبح نکل جائے. من خاف ادلجا ومن ادلج فقد بلغ المنزل. جو پہلے تیاری کر لیا تو کیا ہے؟ بلغ المنزل, منزل میں پہنچ گیا صحیح وقت میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ, الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ, الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ. اللہ کا جو سامان ہے بہت مہنگا ہے, اللہ کا جو سامان ہے بہت مہنگا, اللہ کا جو سامان ہے بہت مہنگا, بہت قیمتی ہے. کیا ہے بھائی اللہ کا سامان؟ کہتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ. اللہ کا جو سامان ہے وہ جنت, اللہ کا جو سامان ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس جنت کے لیے, کہنے کا مقصد یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس جنت کے لیے نہیں سوچو کہ کل عمل کرنا شروع کریں گے, نہیں, ابھی اٹھے ہو, اٹھ جاؤ, نماز پڑھنے لگ جاؤ, اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ. یہ نہیں سوچو کہ کل کریں گے. اگر اس میں آ گئے تو کل ہی رہ جائے گا, کل اور نہیں آئے گا. ابھی ہو سکتا ہے کل 2 پیر میں چلنے کے لائق نہیں بچے, 4 پیر میں جا رہے ہیں. تو اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب صبح کرو شام کی فکر نہیں کرو کہ شام میں کریں گے, اور جب شام کرو صبح کی, صبح کی کوئی امید نہیں کہ صبح کریں گے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وخذ من صحتک لمرض. بہت پیاری بات. کہتے ہیں کہ ابھی صحیح سلامت ہو, ٹھیک ہے, ابھی جوانی میں ہو, وخذ من صحتک لمرضک, تو مریض ہونے سے پہلے ابھی 2 پیر میں چل رہے ہو, ٹھیک ہے, 1 پیر ہونے سے پہلے یا پھر 1.5 پیر ہونے سے پہلے عمل کر لو. ابھی صحیح سالم ہو, بوڑھے ہو گئے, صحیح سے چلنے کا یہ نہیں, طاقت نہیں ہے, ڈنڈا لے کر کے چلنا پڑ رہا, اس وقت کا انتظار نہیں کرو, ابھی صحت میں ہے, ابھی عمل کر لو. وخذ من صحتک لمرضک, مریض ہونے سے پہلے صحت کا فکر کرو. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے حدیث میں فرماتے اغتنم خمسا قبل 5. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. کیا ہے اس میں سے ایک کہتے ہیں ہاں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. کیا بیمار ہو گئے, اب سوچو گے کہ چلے کاش چل جاتے. بہت سارے بیمار ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں, لیکن نہیں جا پاتا اس وجہ سے کہ مریض ہے, اور اسی میں وہ چلے جاتا, بس اتنا بھی توفیق نہیں ملتا. تو اس لیے کہہ دیا عبداللہ ابن عمر وخذ من صحتک لمرضک, جو جب صحت میں ہو, ٹھیک ہے, تو مریض ہونے کا انتظار نہیں کرو, اسی وقت میں عمل کرو. جو کرنا ہے اسی وقت میں کر لو. آج جو کر سکتے ہو کل نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کل کوئی آ کر کے ٹھوک دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کھڑا ہو کے نماز ہی نہیں پڑھ پا رہے, آپ بیٹھ کر کے پڑھنا ہوگا, لیٹ کر کے پڑھنا ہوگا, بیمار ہے اب, ٹھیک ہے, پہلے جتنا قرآن پڑھ سکتے تھے ابھی نہیں پڑھ سکتے, پہلے روزہ رکھ سکتے تھے, نہیں بڑھاپے میں رکھیں گے, اب نہیں رکھ پا رہے. تو ایسا نہیں کرنا. وخذ من صحتک لمرضک. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسری حدیث میں فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر.
کہ دو نعمتیں ہیں جس اکثر لوگ اس کو گوا دیتے ہیں. کیا ہے؟ صحت والفراغ. پہلی چیز صحت ہے. ابھی صحیح سالم ہے, صحت میں ہے, نہیں کرے گا, سوچے گا بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک صحابی کو فرماتے ہیں, آ کر کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا صدقہ, افضل صدقہ چاہتے ہو تو کب صدقہ کرو؟ وَأَنْتَ صَحِيحٌ وَشَحِيحٌ, کہ جب تم صحیح ہو, مالی حالت بھی صحیح ہے اور تم بھی صحیح ہو, صحت مند ہو. وَلَا تُمْهِلْ, اور یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں کہو کہ کل کریں گے, نہیں. حَتَّى بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ, اب کیا ہے یہ ڈاکٹر بھی بول دیا ہے کہ بس کچھ دن کا مہمان ہے, اس وقت کا انتظار نہیں کرو. تب کہو گے کہ حاذا لی فلان, حاذا لی فلان, کہ یہ فلاں کے لیے دے دو, اس کو دے دو, غریب کو دے دو, مدرسہ میں دے دو, فقیر کو دے دو. تب نہیں ہے, قد کان لی فلان, اب تو صدقہ میں جانا ہی ہے. ہاں, تم جب اس کو چھوڑ دیے, تمہارا مال ہو گیا, اب وہ وراثت میں جانے والا ہے, اب تمہارا اس میں کوئی حق نہیں باقی ہے. تو اس وجہ سے جب صحت میں ہو تب خرچ کر دو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَا رَزِقْتَ. اس کے بعد آخری بات کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر, وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. آخری بات, حیات کو موت سے پہلے. یہ نہیں سوچو کہ کل, ابھی یہ ہے کہ کل موت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب کسی کو موت آئے گا. ٹھیک ہے, یہی بات اب یہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں یا عباد اللہ انک لا تدری متی تموت, کہ اے اللہ کے بندے تم نہیں جانتے کہ کب تمہاری موت آنے والی ہے. کب تمہاری موت آنے والی ہے, کب تمہاری موت آنے, کب مرے گا آدمی نہیں جانتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. ایک آدمی نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا, کوئی نہیں جانتا. یہاں تھا, یہاں کا بندہ تھا, کردہ کا بندہ گیا ہم لوگ کے توفسیہ میں, وہاں مر گیا. کس کو معلوم تھا مرے گا وہاں؟ یہاں کا بندہ تھا انڈیا میں, گیا سعودی عرب میں کام کرنے, وہاں مر گیا. کون جانتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ سعودی سے حج کر کے آئیں گے, تب فلائٹ ہی میں مر گیا. تو موت کو حیات جب ہے تب کر لو, موت کے بعد وقت. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کر کے بخشا دے گا, نہیں. آپ نہیں, جو دنیا میں عمل نہیں کیا تب اس کا بعد میں بخشنے کا یہ چانس بہت کم ہے. یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرا دیجئے, لوگوں کو ڈرا دیجئے. کیا؟ یوم یاتیہم العذاب, عذاب جب آئے گا, یعنی جب موت کے فرشتے آئیں گے, عمل نہیں کیا ہے, ڈینجر فرشتہ ہے, دیکھ کر کے گھبراتا ہے کہ کون فرشتہ آ گیا, کون آ گیا. کہتا ہے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب, اے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت دے دے. اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل, کہتا ہے اللہ تعالیٰ نجب دعوتک, اب آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں گے. کیا مطلب؟ عمل کریں گے. ونتبع الرسل, اور عمل بھی کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کریں گے. دنیا میں تو بہت چیزوں کی اتباع کرتے, بہت کسی کو اتباع کرتا تھا, لیکن اب جب موت آ گیا سوچتا ہے کہ نہیں, عمل کریں گے, اور سب سے اعلیٰ عمل کریں گے, سب سے افضل عمل کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں گے. وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ, لیکن کیا ہوا؟ قبول ہوگا؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. جب موت آ گئی, ایک منٹ ادھر نہیں جانے والا, ایک منٹ ادھر نہیں جانا ہے. جتنا وقت اللہ تعالیٰ دے دیے ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ کا جو ہوتا ہے, سیکنڈ میں بھی کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 100 حصے. ہاں, اتنا بھی 10 کے بھی جتنا حصہ کر لیجئے اتنا بھی دیر نہیں کرتا فرشتہ. اور اس کو کہہ دیا گیا اس وقت میں یہ کرو, نکال لے گا وہ. اس وقت میں اگر ہزاروں کا نکالنا اسی وقت میں نکالے گا, وہ موت کا فرشتہ نہیں رکے گا. تو اس وجہ سے موت کا فرشتہ نہیں. اچھا, ایک مثال دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی گزر رہا ہے ایک راستے سے, گاڑی میں ہے, تو دیکھتا کیا ہے کہ چاروں طرف پیڑ ہے, ٹھیک ہے. ادھر بھی پیڑ ہے, دائیں طرف بھی, بائیں طرف بھی پیڑ ہے. تو 2 بندہ تھا, ایک کہتا ہے کہ پیڑ لوگ پیچھے جا رہا. ہاں, کیا کہنا؟ پیڑ لوگ پیچھے جا رہا.
تو دوسرا بندہ کہتا ہے پھر لوگ پیچھے نہیں جا رہے، ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. تو یہی موت ہے، موت کے قریب جا رہے ہیں ہم لوگ، موت کے ہم لوگ قریب جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، عمل کر لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے وہ مطلب نکالے، سب کے سب اس سے یہ نکالے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری حدیث یعنی 41 نمبر حدیث. اس کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص. عبداللہ ابن عمرو بن العاص بہت بڑے صحابی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے صحابی ہیں. یہ بھی ایمان لائے ہیں، یعنی صحابی ہے، اور ان کے ابو بھی صحابی. کتنے خوش نصیب. اور کہتے ہیں، نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ اپنے ابو سے پہلے یہ ایمان لائے تھے. ہاں، ان کے ابو کی جلدی شادی ہوئی تھی. 12 سال کے جب یہ تھے، یعنی ان کے ابو تھے، یہ پیدا ہوئے تھے. تب 12 سال کی عمر میں یہ پیدا ہوئے تھے ان کے ابو کے، ٹھیک ہے. اور اپنے ابو سے پہلے ایمان لاتے ہی ہے، ابو سے پہلے ایمان لاتے ہیں. بہت اونچے صحابی. ابو ہریرہ ان کے بارے میں کہتے ہیں. ابو ہریرہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھے ہیں نا، بہت کچھ بات کی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلم منی احد اکثر حدیثا عنہ منی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابی ہیں دیکھ لو، کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیث سنانے والا نہیں ہوگا، مجھ سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے نہیں ہوگا. کون کہتا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. لیکن کہتے ہیں الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں کہ سوائے عبداللہ ابن عمر کے. یہ جو صحابی ہے ان کو ہم کو ڈر ہے کہ ہم سے زیادہ یہ ہو رہیں گے، حدیث ان کو بس زیادہ ہوگا. کیوں؟ کانا یکتب ولا اکتب، کہ یہ جو حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایسے کر کے لے کر کے بیٹھ کر کے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنیں گے لکھ لیں گے. ولا اکتب. اور ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ لکھتا نہیں تھا، ابو ہریرہ لکھتا نہیں تھا. وہ کانا یکتب ولا اکتب، کہ وہ عبداللہ ابن عمرو ہو سکتا ہے ان کے پاس ہم سے زیادہ حدیث ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ لکھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے پاس میں بیٹھے رہتے تھے کہ جو کچھ بھی بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لے. بہت ماہر تھے لکھنے میں، جو سنتے لکھ لیتے. خود ہی کہتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء سمعتہ من رسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ بھی سنتے ہم لکھ لیتے اس کو. ہاں، کچھ بھی سنتے لکھ لیتے. اچھا، کچھ صحابی آ گئے بولنے لگ گئے کہ تم سب کچھ تکتب کل شیء سمعتہ من رسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں سنتے ہو، جو چیز وہ کہتے ہیں سب کچھ لکھ لیتے ہو. تو کہتے ہیں ہاں لکھ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے منع کیا، ہاں کہ نہیں مت لکھو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم کو بہت خراب لگا. کیوں؟ کہتے ہیں وہ لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر، کانا بشرن، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، ٹھیک ہے. یتکلم فی الغضب والرضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوش بھی ہوتے ہیں. تو نہیں لکھا کرو، اس وجہ سے سب چیزیں کیوں لکھ لیا کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم کو بہت اچھا نہیں لگا یہ بات سن کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا نام نہیں بتایا کہ یہ وہ صحابی جا کر کے بولے. یہ صحابی لوگ کا یہ طریقہ نہیں تھا جا کر کے بول دیا وہ حرامی گیری کر رہا. نہیں، یہ صحابی لوگ کا طریقہ نہیں تھا. جا کر کے کہے کہ کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی، فوالذی نفسی بیدی، اس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کیا ہے؟ اکتب، لکھو، ما اخرج منہ الا حقا، میرے منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں کیا ہے؟ وہی ہے. ان هو الا وحی یوحی، اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی ہے وہی ہوگا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈرا دیے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ یہ جو نبی اگر اپنے آپ سے کچھ کہہ دے دین کے معاملے میں، کہتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم یہ نبی کو، ٹھیک ہے، اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے کس کے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کے رگوں کو کاٹ دیں گے تاکہ
तड़प तड़प के मर जाए। किसको धमकी दे रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मुकल्लफ किए थे, आज कहता है कि हदीस नहीं मानेंगे। तो इस वजह से कहते हैं कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन समिअतहु मिन रसूलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ लिखा करते थे हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने का इजाज़त भी दी है। अच्छा ये है, एक बार आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शिकायत कर दी है कि ये जो अब्दुल्लाह इब्न अम्र है साल साल भर रोज़ा रख रहे हैं, साल साल भर रोज़ा रख रहे हैं और रोज़ रात को कुरान ही पढ़े जा रहे हैं, सो रहे नहीं हैं एकदम। ऐसे सहाबी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर अच्छा ऐसा करते हो तो कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल करते हैं। कहते नहीं, ला सामा मन सामत दहर, कि ऐसा रोज़ा जो हर पूरा साल में 360 दिन पूरा रोज़ा रखता है, ऐसा रोज़ा सही नहीं है। ठीक है, ऐसा रोज़ा सही नहीं है। सौम अबू दाऊद के रोज़ा रखना, सौम दाऊद कि अगर रोज़ा रखना है तो किसका रोज़ा रखो? दाऊद अलैहिस्सलाम का। सुम यौमन व तुफ्तिर यौमा, कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन खाते भी थे, रोज़ा नहीं रखते थे। ऐसे करके रोज़ा रखना, अगर रोज़ा रखो वरना नहीं रखो। अच्छा कहते हैं अगर कुरान भी पढ़ते हो रोज़, कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ एक मुकम्मल करते हैं। हाँ रोज़ एक मुकम्मल करते, इतना पढ़ते थे। कहते हैं नहीं, इक़राहु फी अरबाईन, कि 40 दिन में पढ़ो। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन उती को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उससे ज़्यादा ताकत रखते हैं, हम उससे ज़्यादा ताकत रखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि अच्छा ताकत रखते हो, इक़राहु फी सलासीन, अगर इतनी ताकत है ठीक है 1 महीने में पढ़ो। ठीक है, फिर कहते हैं इन्नी उती को अक्सर मिन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा ताकत है और भी पढ़ लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम करते करते कहाँ तक ले आए? 7 दिन तक, 7 दिन तक ले आए। ठीक है, और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल और ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम कितना किए? 3 दिन, उससे कम नहीं किए। लेकिन कहते हैं फलम्मा कबीर, तो जब बूढ़े हो गए, खुद कहते हैं कि हम जब बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, ठीक है, तो तब समझ में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना दिन नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि अब तो बूढ़े हो गए ना, अब उतना रात ये नहीं है, ताकत नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं, ताकत नहीं है। इस वजह से ये अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस बहुत ऊँचे सहाबी है। अच्छा अब और भी कुछ बातें हैं, लेकिन खैर उसको हम छोड़ करके हदीस में आते हैं। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सुने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउहु तबअन लिमा जितु बिही, कि एक बंदा मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान में नहीं आ सकता, कब तक? हत्ता यकूना हवाउहु तबअन लिमा जितु बिही, जब तक कि उसके ख्वाहिशात, ठीक है, उसके तमन्नाएँ मैं जो लाया हूँ यानी कुरान, ठीक है, और सुन्नत उसके मुताबिक ना हो जाए। यानी हदीस का निचोड़ ये है कि एक आदमी तब तक पक्का मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता, पक्का मोमिन बंदा नहीं बन सकता, जब तक जो कुरान और सुन्नत में है उतना ही अपने अब ख्वाहिश में, ऐसे ही अपना ख्वाहिश पूरा नहीं कर रहे। अपना ख्वाहिश कैसे, किसके मुताबिक? कुरान और सुन्नत के मुताबिक। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन है? अल्लाह ताला फरमाते फ़इन लम यस्तजीबू लका फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाहुम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये लोग जो है, आप हक़ बयान कीजिए, ठीक है, अगर हक़ नहीं मानते हैं, हक़ नहीं सुनते हैं, फ़अलम जान लीजिए अन्नमा यत्तबिऊना अहवाहुम, तो समझ लीजिए ये लोग किसकी इत्तिबा कर रहे हैं? अपनी ख्वाहिश की। ठीक है, अपने तमन्नाओं की, जो दिल चाहता है उसकी इत्तिबा कर रहे, हवा की अपनी इत्तिबा कर रहे, हुदा की इत्तिबा नहीं कर रहे। दोनों अलग अलग चीज़ है, हवा हुदा किसके तरफ से है? अल्लाह के तरफ से, और हवा आदमी के जी में जो जी जाता है वही कर, नहीं हम वही करते हैं जो मेरा दिल करता है, बहुत कोई मिल जाएगा आपको। हाँ हम वही करेंगे जो हम मेरा दिल होगा। ठीक है भाई, चित्तर खोल के नाचो। हवा और हुदा में फ़र्क है। हुदा जो लोग ये करता है, हुदा में जो लोग ये करता है और हवा में जो लोग करता है, दोनों में फ़र्क है। एक जो है वो हुदा यानी हिदायत को ये कर रहा, फॉलो कर रहा, हिदायत की इत्तिबा कर रहा, और एक है जो अपने नफ्स को
ہاں افمن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو لوگ اپنے ہوا کو اپنا یہ معبود بنا لیے ہیں، اپنا الہ اپنا رب بنا لیے ہیں، کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے، ہدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی اتباع کرتا، ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدا کو چھوڑ دیا، اس کی اتباع کرنے لگ گیا ہوا کی۔ تو مکمل مومن کب بنے گا بندہ؟ جب بندہ اپنے ہوا کو، ٹھیک ہے، اپنے خواہشات کو اسلام کے قرآن و سنت کے مطابق نہ کر لے۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے، کب تک؟ جب تک آپ کے ہر فیصلے کو نہ مان لیں، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجٍ، ایسا نہیں ہو کہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ مان لیے لیکن دل میں سوچتا ہے نہیں، تو ایسا نہیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کیسے اس کو اچھے سے تسلیم کر دیتے، کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مومن کون ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ مومن کی صفت بتا ہے، اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، مومن کون ہے؟ جب اللہ رسول کی بات آ گئی، خدا آ گیا اس کے بعد، تو کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو میرے پاس اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مومن یہ ہے، اللہ کے باتوں کو مانتا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانتا ہے، قرآن و سنت کو لے کر کے چلتا ہے، یہ مومن کا یہ ہے۔ اور ہوا کو لے کر کے کون چلتا ہے؟ جو گمراہ ہے، جو ہوا پرست ہے، جو مشرک ہے، منافق ہے، وہ لوگ ہوا کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو ہوا سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے ہوا کا پیروی کرنے والا مومن نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور جو جتنا زیادہ مومن رہے گا، ایمان والا رہے گا، اتنا زیادہ ہی وہ کیا کرتے رہے گا؟ قرآن و سنت کو مانتے رہے گا، قرآن و سنت کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا۔ اور ایک اور بات کہہ دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ لا دیے اس سے نافرمانی، اس کو نہیں ماننا، اس سے نفرت کرنا، کیا ہو گیا؟ کوئی گیا تو کہتے ہیں ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، بہت سارے نیکی کیا ہے لیکن کیا تھا؟ ایک خرابی تھی اس کے اندر، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کوئی احکام نازل کر دیے، اب اس کو کیا کہتا ہے؟ ہم کو پسند نہیں ہے۔ فَأَحْبَطَ عَمَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے سارے نیکیاں برباد ہو گئے، جتنے اعمال کیا ہوا تھا۔ کس وجہ سے برباد ہوئی؟ اسی وجہ سے کیونکہ اپنا خواہش کو کہہ دیا کہ نہیں ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ ایسا نہیں، مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کی نہیں سنتا، قرآن و حدیث کی سنتا۔ مومن ایسا ہوتا کہ خدا کی سنتا، ہوا کی نہیں سنتا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کس کی اتباع کریں؟ خدا کی، ہوا کی نہیں۔ خدا کی اتباع کریں، ہوا کی نہیں، کیونکہ ہوا کی اتباع کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے جتنا بھی فتنہ اٹھتا ہے، کہاں سے اٹھتا ہے؟ نہیں بھائی فریڈم اسپیچ ہونا چاہیے، ہو گیا بیڑا گر یہاں سے ہو رہا ہے، جو چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم مردی سے شادی کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں عورت ہی سے، سب کچھ یہ ہو گیا۔ کہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنا ہوا پرستی میں لگ جاتا ہے، خدا کو چھوڑ دیا، وہ ہدایت کو چھوڑ دیا، کس میں پڑ گیا؟ ہوا میں پڑ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ذلیل کر دیے کہ اس کو اپنے اور جنس میں کوئی مل نہیں رہا، اس لیے اپنے جنس میں دیکھ رہا، لڑکا کو لڑکی نہیں مل رہی اس لیے لڑکا کو دیکھ رہا، لڑکی کو لڑکی نہیں مل رہی اس لیے لڑکا کو دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ذلیل کر دی، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے، نیوز میں آیا تھا کچھ دن پہلے، کیا ہے، ایک عورت کیا کی ہے، ایک کتے سے شادی کی ہے۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب آدمی خدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی اتباع کرتا، نہیں ہم کو اسی سے خوش ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کتنا ذلیل کیا ہے اس وجہ سے، کیونکہ آدمی ہدایت کو چھوڑا اور ہوا کو یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہوا سے بچائے، ہوا کی اتباع سے بچائے، خدا کی
اتباع خدا کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آخری حدیث انشاءاللہ, اس میں کتاب ختم ہے. اس کے راوی انس بن مالک ہے رضی اللہ عنہ. انس بن مالک کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, صحابی تو ہے ہی, اور ایک شرف حاصل ہے, کیا ہے؟ خادم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب کہتے کو جی فقادم تو فی حضری و سفر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حضر میں یعنی جب گھر میں رہتے تب بھی ان کی خدمت کرتے, اور جب سفر میں رہتے تب بھی ہم ان کی خدمت کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکتی دعا بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے بات گزری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم بارک لہو, اللہم بارک لہو فی مالہ و ولدہ و بارک لہو فی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہم ارزقہ مالہ, اللہ تعالیٰ اس کو مال دے, ٹھیک ہے, اولاد دے, وبارک لہو فی, اور اس میں برکت دے. تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں, اتنا عمر مل گیا کہ بہت جی لیے. یہاں تک کہ آدمی آگے پوچھتا چاچا آپ کا سب صحابی لوگ مر گیا, دوست لوگ, آپ کیوں نہیں مر رہے؟ ہاں اتنے عمر پا گئے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں وَلَقَدْ دَفَنْتُ, کہ میں نے جتنے میرے اولاد میں سے ہے, وَلَقَدْ دَفَنْتُ مِيَةً, کہ میں نے اپنے اولادوں میں سے 100 کو دفن کیا. کتنے کو دفن کیا؟ 100 کو دفن کیا. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اولاد دیا تھا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت ہے. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی دعا کی, عمر بھی زیادہ ہوگی کہ بچہ لوگ پہلے مر جا رہا ہے, یہ زندہ ہے, بہت معمر صاحب. تو یہ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. کیا ہو گئی؟ حدیث قدسی, حدیث قدسی. اچھا, بہت سارے علماء کہتے ہیں اس حدیث سے ختم کرنے کا امام نووی کا ایک مقصد تھا. اس حدیث سے اپنی کتاب ختم کرنے کا امام نووی کا مقصد تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کرنے والے, درگزر کرنے والے. تو اس وجہ سے یہ لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کتاب لکھ دی ہے اب, ٹھیک ہے, تو اگر اس میں کچھ بھول چوک ہو گیا, کچھ غلطی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کیجیے. اس وجہ سے لاتے ہیں. ہم لوگ بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھے, اگر اس کے تشریح میں یا پھر ترجمے میں یا پھر کسی سننے والے سے کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی, کہ اے آدم کے اولاد, سارے آدم کے اولاد کو, ٹھیک ہے, آدم کی اولاد کون کون ہے؟ مسلمان بھی ہے, ہندو بھی ہے, اور بھی جتنے ہیں مذہب کے لوگ, سب کے سب ہے, سب کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں انک ما دعوتنی, جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے. دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا اصل عبادت ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیوں بولے ایسا کیوں بولے؟ دعا اصل عبادت. کیوں؟ نماز آدمی پڑھتا ہے تو ادھر ادھر اس کا دماغ چلے جاتا ہے, لیکن جب دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے, پریشان میں ہے ایک دم, اللہ کوئی بیمار ہو گیا گھر میں, یا پھر یہ دعا کرتا ہے تو پورا دھیان اسی میں لگا رہتا ہے, یہاں تک کہ پاس والا کوئی بلاتا بھی ہوگا تو اس دھیان نہیں دیتا, ایسا خوشی ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعا جو ہے اصل عبادت. کیوں ہے؟ کیونکہ آدمی جو ہے پورا دھیان اتنا خوشی رہتا ہے کہ نماز میں اتنا خوشی نہیں رہتا اس کو, اللہ سے اتنی طرف سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دے. کوئی اگر کمارا ہے تو اتنی شدت سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ شادی کرا دے, اس کی شدت بیان نہیں کی جا سکتی. کوئی آدم یہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی یہ ہے جس کو نوکری نہیں ملا ہے تو وہ بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نوکری ملتا ہے. کوئی اگر بیمار ہے تو دعا کرتا ہے اس کے لیے, اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کرتے اس کا. اتنی شدت سے دعا کرتا ہے, اتنے خوشی اور خضوع سے دعا کرتا ہے. تو یہی دعا ہے عبادت, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے. کتنا اللہ کی رحمت ہے کہ آج ایک آدمی سے مانگنے جاؤ, یہ ایک مخلوق اور خالق میں فرق ہے. ایک مخلوق اور خالق میں فرق ہے. مخلوق کے پاس ایک بار جاؤ, 2 بار جاؤ, 3 بار جاؤ, 4 بار جاؤ, اب غصہ ہو جائے گا, سارا بار بار آ جاتا ہے. ہاں, کسی کو آپ بار فون کیجیے بھائی پیسہ چاہیے دے دے گا, دوسرا بار پہلے پیسہ چاہیے, اب وہ تیسرے چوتھے بار سے فون ہی نہیں اٹھائے گا, پہلے پیسہ ہی مانگے گا. ہاں, لیکن رب ایسا نہیں ہے.
मन लम यसअलिल्लाह यग़दब, वो गुस्सा उससे होता है जो उससे नहीं मांगता, गुस्सा उससे होता है रब जो उससे नहीं मांगता है। अल्लाह ताला उससे गुस्सा नहीं होते हैं जो अल्लाह ताला से मांगते हैं। अल्लाह ताला से जो मांगता है उसके ऊपर खुश होते हैं कि ये मेरा बंदा है, मुझसे मांगा है, ये रब है। अच्छा, मांगना मतलब कौन सा मांगना? दुआ मांगना। ये मत सोचिएगा कि हम अपने बीवी से कुछ नहीं मांगे, खाना निकाल दो, ये वाला मांगना नहीं, ये दूसरा मांगना, ठीक है, ये अलग मांगना। एक मांगना होता है जो सिर्फ़ अल्लाह ताला दे सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ऐसे से मांगना जो हाजिर नहीं है, हाजिर नहीं है, यहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है, और उस चीज़ का मुकल्लफ भी नहीं है, नहीं दे सकता, उस चीज़ का मुकल्लफ भी नहीं दे सकता है, ऐसा मांगता है अगर कोई चीज़, ये हराम है मांगना। अजी वो देने का सिर्फ कुदरत अल्लाह ताला रखता है, तो ऐसा अगर कोई चीज़ मांगता है ये चीज़ हराम है, ये दुआ मांगना हराम है। कोई अगर बीवी से बोलता है कि हमको मदीना लेकर के चले जाओ अभी, या फिर बीवी से कोई दुआ करता है या कोई बाबा से दुआ करता है, ये हराम है। लेकिन किसी चीज़ से मांगना, ये दे दो, ये हराम नहीं। पानी दे दो, नहीं है शिर्क किया, ऐसा नहीं। पानी मांगा तो शिर्क किया, नहीं, ये शिर्क नहीं है। असल मांगना क्या है? जो हाजिर भी नहीं है, उस पर मुकल्लफ भी नहीं है, नहीं दे सकता, इससे मांगना हराम है। और अल्लाह से मांगना मतलब क्या है? दुआ मांगना, अल्लाह ताला ये दिला दे, ये मांगना अल्लाह ताला से है। तो कहते हैं इन्नका मा दाउतनी, ए अल्लाह, ए मेरा बंदा, जब तक तुम मुझसे दुआ मांगते रहोगे। अच्छा, दुआ में एक बात बता दें, इमाम बहक़ी जामे शोबुल ईमान में नकल करते हैं कि एक ताबई है, हैवा बिन शुरैह, या हाँ हैवा बिन शुरैह, ठीक है, या राजा बिन हैवा, दोनों में से कोई एक नाम, हमको याद नहीं आ रहा। तो वो हज करने के लिए गए थे, बहुत बड़े इमाम हैं अपने वक्त के, हज करने हुए गए थे। हज करने के लिए गए तो अब हज करने के लिए बहुत सारे आते हैं, आलिम भी रहते हैं, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्किर, मुफस्सिर, बहुत कोई है उसमें। लेकिन एक बंदा देखते आता है, मस्जिद में घुसा और कहता है सारे मस्जिद वाले को खिताब करके कि सलासुन, तीन चीज़ें ऐसी हैं, ला युअद्दिबुकुमुल्लाहु बिहिन्ना, तीन चीज़ें अगर तुम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आज़ाब नहीं देगा, ठीक है। क्या क्या? अशुक्र, शुक्र, ठीक है, वल इस्तिग़फ़ार वद्दुआ, शुक्र, इस्तिग़फ़ार और दुआ, ये तीन चीज़ अगर करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आज़ाब नहीं देगा, ठीक है। कोई दलील नहीं दिया, बुखारी की रिवायत है, कुरान की ये आयत है, कुछ नहीं बोला, भाग गया वो, गायब। अब हज का मौसम है, इतना आदमी, ठीक है, किसी का बच्चा घूम जाए तो बस उसको ढूंढना मुश्किल है, वो आदमी को कैसे ढूंढेगा? गायब हो गया। अब ये परेशान हो गए, बहुत बड़े इमाम थे। खैर वो सोचे चलो आप कुरानी में ढूंढ लें, पहले शुरुआत करें कुरानी से। सरफ ऐसे थे, रिसर्च करना है, तहकीक करना है, क्या करेंगे? आप यूट्यूब नहीं खोलेंगे, क्या करते थे? किताब खोलते थे, कुरान खोलते थे, पहले कुरान खोले, चलो पहले पहला पारा पढ़ लिए, दूसरा पारा, तीसरा पारा, सूरा बकरा मुकम्मल, फिर चौथा पाँचवा सूरा आल इमरान मुकम्मल हो गया। कितना पढ़ रहे हैं? कितना पारा हुआ? हाँ, 5 में ये हो गया। तो 6 में आ गए। अच्छा, 6 के आखिर में आते हैं सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। पारा का आखिरी आयत क्या कहते हैं? अल्लाह ताला तुम्हें आज़ाब क्यों देगा? जब तुम लोग शुक्र गुजारी करोगे तो अल्लाह ताला क्यों आज़ाब देगा? नहीं आज़ाब देगा तुम लोगों को। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ मिल गया। एक चीज़ बोला था ना, शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला आज़ाब नहीं देगा। एक चीज़ मिल गया, खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि हाँ चलो है अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ मिल गया। अच्छा, फिर और पढ़ने, अब जूस मिल गया, एक चीज़ मिल गया तो और चीज़ भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ और पढ़ रहे हैं, सूरा निसा मुकम्मल हो गया, सूरा माइदा, उसके बाद सूरा अनआम, आराफ, उसके बाद अनफाल में आए। अच्छा, कितना पारा हो गया? 8। हाँ, 8-9 पारा। यहाँ 9 तौबा में आ गए, ठीक है। यहाँ अनफाल में आते हैं, तौबा के बाद अनफाल में आते हैं। तो सूरा अनफाल में एक आयत है, क्या? वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। क्या है ये आयत? कब की है? सामने अबू लहब खड़ा होकर के, उहुद का मौका है, दुआ करता है अबू लहब,
اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ تعالیٰ یہ محمد اگر حق میں ہے، ابو لہب بول رہا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ محمد حق پر ہے تو ہم لوگوں کو پتھر کی بارش برسا کر کے سب کو ختم کر دیجیے. ابھی تھی نا بھی عذاب علیم، یا پھر کوئی ایسا دردناک عذاب دیجیے جیسے ہم لوگ ختم ہو جائے، لیکن حق کو قبول نہیں کریں گے. ہاں بولنے کا مطلب یہ ہے یہ حق میں تو ہم لوگ کو برباد کر دیجیے، برباد ہو جائیں گے لیکن حق کو قبول نہیں کریں گے. یہ تھا وہ ابو لہب. ٹھیک ہے. اچھا تب اللہ تعالیٰ فرماتے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی عذاب نہیں نازل کرے گا. وما کان اللہ معذبہم. اب نبی چلے گئے. ٹھیک ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ تعالیٰ تب بھی عذاب نہیں نازل کریں گے، تب بھی عذاب نہیں دیں گے. کب؟ وہم یستغفرون، جب وہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے. دو چیز مل گیا، شکر بھی مل گیا، استغفار بھی مل گیا. بہت خوش ہو گئے کہ 10 پارہ پڑھ لیے بھائی، 10 پارہ مکمل ہونے والا. چلو ادھر کتنا پڑھ لیے؟ 10 پارہ پڑھ لیے. اچھا پھر آگے پڑھنے لگیں گے. سورہ انفال کے بعد کون سی سورہ؟ ہاں سورہ 10 پارہ یہاں ہو گیا. سورہ انفال یونس ہے، سورہ یونس، اس کے بعد سورہ یوسف. ٹھیک ہے. سورہ ہود. ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہوئے ہیں یہاں تک کہ سورہ فرقان آ گیا. سورہ فرقان کتنے پارے میں ہے؟ 19واں پارہ میں. کتنا پڑھ لیے؟ 19واں پارہ تک چلے گئے، اتنا پڑھ لیے. اچھا سورہ فرقان کی آخری آیت کہتے ہیں، پڑھتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. کہ اللہ تعالیٰ تم لوگ عذاب کے مستحق بن چکے ہو. ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک و برباد کر دے گا، لیکن کیا ہے تم میں دعا کرنے والے ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو برباد نہیں کر. دعا بھی مل گیا. آپ بہت خوش ہو گئے. چلو تینوں کی تینوں چیز قرآن میں ہی ہے، تینوں کی تینوں چیز قرآن میں ہی ہے. شکر بھی اور استغفار بھی اور دعا بھی. تو یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی میں انک ما دعوتنی، جب تک تم لوگ مجھ سے دعا کرتے رہو. دعا کرو گے تو کیا ہوا؟ پہلی چیز، پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہوگا. دوسری چیز فرماتے ورجوتنی، اور مجھ سے امید رکھو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے اس میں ہوں جیسا مجھ سے گمان رکھتا. اگر سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو برباد کر دے گا، نہیں بزنس کریں گے ڈوب جائے گا، پہلے سے سوچ رہا ہے ڈوب جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبا دیتے. لیکن جو سوچتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرتے ہیں. ورجوتنی، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں رکھو گے تو غفرت لک. اصل بات یہاں ہے، کیا ہے؟ میں تمہیں معاف فرما دوں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، تو کیا ہے؟ غفرت لک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں معاف فرماؤں گا. ولا ابالی، اور مجھے کوئی چیز کی فکر نہیں ہوگی، کوئی چیز کی فکر نہیں ہوگی کہ میں نے کیوں معاف کیا. نہیں، تم مجھ سے گناہ کرنے کے بعد آگے توبہ کرو گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، استغفار کرو گے تو غفرت لک، میں تمہیں معاف فرما دوں گا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں آگے یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اے آدم کے اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گیا، سوریا تک پہنچ گیا، اتنا اوپر چلے گیا، اتنا گناہ کیا کہ زمین بھر کر کے آسمان تک چلے گیا، اتنا گناہ. ٹھیک ہے. ثم استغفرتنی، کہتے ہیں کہ پھر بھی تم مجھ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، استغفار کرتے ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، یہ دعا کرتے ہو. کہتے ہیں کہ غفرت لک، اس میں بھی ہم تم کو نہیں سوچتے کہ اتنا گناہ کر کے آیا معاف کریں گے، نہیں، غفرت لک، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اتنا گناہ کر کے لایا. پھر کہتے ہیں یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا. اے آدم کے بیٹے، اے سارے انسانوں سن لو،
تم اتنے گناہ کر کے لائے کہ پورا زمین بھر گیا ہے، اتنے گناہ کر کے لائے، لیکن کیا ہے ثم لقیتنی، توبہ بھی نہیں کیے، ایسے ہی مر گئے گناہ کر کے، ثم لقیتنی، لیکن پھر مجھ سے ملے، لا تشرک بی شیئا، اور تمہارے پاس شرک نہیں تھا، توحید تھا تمہارے پاس، شرک نہیں تھا، بہت سارے گناہ ہیں، تو سن لو، لقیتک کہتے ہیں کہ لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ جتنا گناہ تم لے کر کے آئے تھے اتنے ہی ہم نیکیاں اور مغفرت لے کر کے آئیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو دھل دیں گے۔ سبحان اللہ، کہ کتنی آدمی، زمین کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اتنا بھر کے گناہ لے کر کے آیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کہہ رہے کہ شرک نہیں کیے، صرف شرک نہیں کیے، شرک سے بچے رہے، گناہ کا معافی بھی نہیں پائیں گے، مغفرت کی دعا بھی نہیں کیے، لیکن پھر بھی اگر میرے پاس آتے ہو، میرے ساتھ شرک نہیں کیے، تو سن لو، میں جتنا گناہ کر کے لائے ہو اتنی ہی اپنی مغفرت کو لے کر کے آئیں گے، یعنی تم دھول لے کر کے آئے ہو، ہم دھول کو دھلنے کے لیے پانی لے کر کے آئے ہیں، سارے پانی سے دھل دیں گے، سارے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کب ہوگا؟ جب آدمی شرک سے بچے گا۔ اس لیے اس حدیث میں شرک سے بچنے کے لیے ہو گیا ہے کہ آدمی شرک سے بھی بچے اور دعا کرے، اللہم انی استغفرک لما لا اعلم استغفرک لما اعلم واعوذ بک لما لا اعلم، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا، اللہم انی اعوذ بک بما اعلم واستغفرک بما لا اعلم، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں ہم جو چیز ہم کو معلوم ہے، جو چیز ہم کو معلوم ہے، واستغفرک لما لا اعلم، اور جو شرک نہیں جانتے ہیں ہم اس شرک سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کر رہے، اللہ تعالیٰ وہ شرک ہو، اس سے ہی بچا لیں، اس کی بھی مغفرت کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اچھا، استغفار کی فوائد، استغفار کے کچھ فوائد بیان کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی ہوا لیکن یاد دہانی کے لیے تاکہ پھر سے یاد آ جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ استغفار جب کرتا ہے سب سے پہلی چیز گناہ معاف ہو گئے اس کے، کتنے گناہ کر کے آیا تھا، سارے معاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک فائدہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہ حسنات، گناہ کر کے آیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، گناہ کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، توبہ کیا ہے، اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، عمل صالح کرتا ہے، کیا ہے، یبدل اللہ سیئاتہ حسنات، زمین بھر گناہ لایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا زمین بھر نیکی کر دی ہے، اس کو تبدیل کس میں کر دیا؟ ہاں، نیکی میں، ٹھیک ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے، غم سے، ہر چیز کے اس سے بچاتا ہے، وہ غم میں نہیں پڑتا بندہ، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم استغفار فقد جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو استغفار کرتا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر گھٹن سے، ٹھیک ہے، ہر قسم کے غم سے بچا لیتے ہیں اس کو، یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی چیز آسمان سے بارش ہو جائے گا، کیسا بارش، اچھی والی بارش، موسم ٹھنڈا، ایک دم آرام سے سو رہا آدمی، ٹھیک ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، کس سے مدد ہوگا، اللہ تعالیٰ مال میں مدد فرمائیں گے استغفار کی وجہ سے، وَبَنِينَ، اور بچوں میں، اولاد میں مدد فرمائیں گے۔ کتنے فائدے ہوئے، ہاں، 5 یا 6؟ 5۔ وَيَزِيدُ، کہتے ہیں وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور کیا ہے، تمہارے لیے ہم جنت تیار کریں گے دنیا میں بھی، اور سب سے بڑی چیز ہے آخرت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اپنے حدیث میں فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، کون، جو اپنے کثرت سے استغفار پایا، قیامت کے دن دیکھتا ہے اپنے نام عمل میں، کیا دیکھتا ہے، استغفر اللہ لکھا ہوا، استغفر اللہ لکھا ہوا، استغفر اللہ، اور اتنا خوش ہو جاتا اپنے دوست کو جا کر کے دکھائے، ہاں اقرأ کتابیہ، اتنا خوش ہو گیا، کہتا ہے کہ لو ہم کو پڑھو، دیکھو آج پاس ہو گئے،
ایسے ایگزام میں پاس ہو گئے جس کا دوبارہ اور ٹیسٹ نہیں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, ٹرائی اگین نہیں ہونے والا ہے, جس کا ایک ہی بار جو ایگزام ہونے والا تھا, جو امتحان صرف ایک ہی بار تھا, اس ایگزام میں اس امتحان میں پاس ہو گئے, اتنا خوش ہو گیا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور کیا کریں گے, نہریں جاری کر دیں گے, ٹھیک ہے, نہریں جاری کر دیں گے. اور کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو صفت ہے یہ متقی لوگ کی صفت ہے, یہ جو صفت ہے متقی لوگ کے لیے صفت ہے. کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, متقی لوگ کون, زیادہ کثرت سے کیا کہتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کچھ یہ تھے. اور کہتے ہیں یہ جو ہے استغفار کرنے والا جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ استغفار نہیں کرو, اگر تم لوگ استغفار نہیں کرو, پہلی چیز تو بتا دیے کہ عذاب آئے گا, لیکن اگر استغفار کرتے ہو تو کیا ہے, عذاب سے بھی بچ جاؤ گے, لعلکم ترحمون, اللہ کی رحمت سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے. اب جس کے بعد اللہ کی رحمت نہیں رہے گی وہ جنت میں جا پائے گا, ہاں جا سکے گا, نہیں جا سکے گا. تو اگر رحمت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا, استغفار کرنا پڑے گا. اور کیا ہے, استغفار سے آدمی کا دل مردہ نہیں ہوتا, استغفار سے دل مردہ نہیں ہوتا, حق کی بات سنے گا تو جلدی قبول کر لے گا تب, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے, جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے, نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء, اللہ تعالیٰ ایک ٹھو داغ, کالا داغ لگا دیتے, دھبا. جب وَإِنْ زَادَتْ, جب گناہ کرتے رہتا پورا دل استغفار نہیں کرتا, پورا کالا ہو گیا, آپ کچھ حق کی بات نہیں سنے گا, آپ کچھ قبول نہیں کرے گا. لیکن استغفار کرتا ہے تو ہاں سُکِلَتْ قَلْبُهُ, اس کا دل پورا صاف ہو جاتا ہے. تو استغفار سے دل صاف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہم بیان کر دیے, استغفار سے نجات ملے گی, جہنم سے نجات, یا دنیا میں اللہ کے عذاب سے نجات. یہ کچھ فائدے تھے. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ موقع دیے تو کریں گے. اور آخری فائدہ, ٹھیک ہے, کہتے ہیں استغفار سے جنت واجب ہو جاتی ہے. استغفار سے جنت واجب. پہلی حدیث جو گزر گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا, اس بندے کے لیے جنت ہے. جنت میں ایک درخت ہے کس کے لیے, جو کثرت سے استغفار اپنے نام اعمال میں پا گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا بذنوبهم, جو گناہ کرتے ہیں, کوئی گناہ کر لیے تو کیا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اللہ سے ندامت اظہار کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبهم, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. جانتے ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں, رک جائے, جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مغفرت نہیں کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے معاف فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہمیں یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف کر سکتا ہے گناہ کو, نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں جب یہ لوگ جو لوگ مستغفرین ہیں, دعا کرنے والے ہیں, لہم جنات, کیا ہے, اللہ تعالیٰ جنت تیار کر کے رکھ دی, ایسی جنت تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے, اور جنت بھی کیسی, لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, کہتے ہیں کہ وہ جنت جس میں طرح طرح کے پھول پھل پکوان سب کچھ ہے, ولہم ما یدعون, جو چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, ادھر کا بریانی کھانا آ گیا حاضر, اللہ تعالیٰ اس کا گوشت کھانا آ گیا, اللہ تعالیٰ کشمیری سیب چاہیے آ گیا, ایسا جنت. تو ایسے جنت کا آدمی مستحق بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ استغفار کے وجہ سے, اللہ تعالیٰ استغفار کے وجہ سے درجات کو بلند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی معاف فرمائے. استغفار کرنے سے کیا فائدہ ہے, اور آخری فائدہ کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرمائے. تو بہت سارے فائدے بیان کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرمائے, ہم لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے, اور ہم لوگ جو یہ سب پڑھائے ہیں اس کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.